اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالب علموں، میں آپ کو پالیسی اینڈ مینجمنٹ کے 13ویں لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ہمارا لیکچر تھیریز آف دا ایجوکیشنل مینجمنٹ کے سلسلے کی کڑی ہے. پچھلے لیکچرز کو دیکھتے ہوئے ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. سب سے پہلے تھیریز آف دا ایجوکیشنل مینجمنٹ سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے. A field of the study and practice concerned with the operation of educational institutions. مینجمنٹ سے مراد وہ پریکٹس ہے، وہ اسٹڈی ہے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی آپریشنل جو مینجمنٹ ہے یا ان کا جو آپریشن والی سائڈ ہے اس سے ریلیٹڈ جو کام ہم کرتے ہیں وہ مینجمنٹ کہلاتا ہے. Significance of educational management. Great interest in educational management started in the early part of the 21st century. The quality of leadership makes a significant difference to school and student outcomes. ایجوکیشنل مینجمنٹ کی میں دلچسپی جو ہے وہ 21st سینچری کے سٹارٹ میں ہی شروع ہو گئی تھی. یہ جو مینجمنٹ ہے یہ کیا ڈفرینس کرتی ہے، کوالٹی آف دا مینجمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ڈفرینس بنا دیتی ہے کسی ایک ادارے اور اسٹوڈنٹ کی کامیابیوں کے اندر. افیکٹو مینیجر بیسٹ پاسبل ایجوکیشن. جتنی افیکٹو مینجمنٹ ہوگی اسپیشل ایجوکیشن کے اداروں کی اتنا ہی آپ کے لرننگ آؤٹ کم جو ہیں وہ افیکٹولی اچیو ہوں گے. مینجمنٹ ماڈلس: فارمل ماڈل، کالجیل ماڈل، پولیٹیکل ماڈل، سبجیکٹو، ایمبیگوٹی اور کلچرل ماڈلس. لیڈرشپ ماڈلس ٹو سم ڈفرینس سیم ہیں سارے. مینیجیریل، پارٹیسپیٹو، ٹرانسفارمیشنل، انٹرپرسنل، ٹرانزیکشنل، پوسٹ ماڈرن، کنٹنجنسی اینڈ مورل لیڈرشپ ماڈلس. فارمل ماڈلس. Formal model is an umbrella term used to embrace a number of similar but not identical approaches. The title formal is used because these theories emphasize the official and structural elements of organizations. Formals نام سے ظاہر ہے کہ یہ umbrella term ہے جو ایک جیسے بہت سارے ماڈلس کو کے لیے استعمال ہوتی جو ایک جیسے تو ہوتے ہیں لیکن آئیڈینٹیکل نہیں ہے، بہت زیادہ سملر نہیں ہے. ٹو سم ایکسٹینٹ دے ڈفر فرام ایچ ادر، لیکن ہیں سارے فارمل ہی کہلاتے ہیں. یہ ٹرم فارمل اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ عام طور پہ یہ زور دیتی ہے آفیشیل اور اسٹرکچر ایلیمنٹس آف دا آرگنائزیشن پہ. ان سب کے کامن فیچرز کیا کیا ہیں؟ دے ٹینڈ ٹو ٹریٹ آرگنائزیشن ایز اے سسٹم. A system comprises elements that have clear organizational links with each other. Formal models give prominence to the official structure of the organization. In formal models, the official structure of the organization tend to be ہیرارکل. نام سے جا رہے ہیں یہ سسٹم کے طور پہ سارے فارمل ماڈلز کسی آرگنائزیشن کو ٹریٹ کرتے ہیں. یہ ہم دیکھ چکے ہیں پیچھے سسٹم تھیوری بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ وہ کس طرح سے جو پارٹس ہیں وہ ایز اے ہول اور ایز اے ہول انوائرمنٹ کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں. تو ان سب کے اندر جو خوبی وہ ہیرارکل یہ ہوتے ہیں، ٹاپ ٹو باٹم یا باٹم ٹو ٹاپ جو انفارمیشن ہے فلو کرتی ہے. آل فارمل اپروچز typify schools and colleges as goal-seeking organization. Formal models assume that managerial decisions are made through rational process. Formal approaches present the authority of the leaders as essentially a product of their official position within the organization. There is an emphasis on the accountability of the organizations to spoon-soaring body. یہ بھی خوبی ہم کسی نہ کسی صورت میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ اسکول اینڈ کالجز کو گول سیکنگ ساری باڈیز آرگنائزیشن سمجھتی ہیں. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ گولز مقرر کر دیے گئے ہیں جن کو ہم نے اچیو کرنا ہوتا ہے اداروں نے. یہ سارے ایزیوم کرتے ہیں کہ مینیجریلس جو جتنے ڈیسیجن لیے جائیں گے وہ لاجیکل ہوں گے، ریشنل ڈیسیجنز لیے جائیں گے. اس میں جو لیڈر ہے وہ اس لیے لیڈر ہے کہ اس کی پوزیشن لیڈرشپ کی ہے، وہ طاقت لیتا ہے اپنی پوزیشن سے اور اسی کی مدد سے ہی وہ سارے فیصلے کرواتا ہے اور یہ اکاؤنٹیبل بھی ہوتے ہیں اس میں سارے لوگ. یہ ماڈلس ہیں جی، کچھ اس کا پکٹوریل ڈائیگرام ہے. اسٹرکچرل ماڈل، سسٹم ماڈلز، بیوروکریٹک ماڈل، ریشنل ماڈلز اور ہیرارکل ماڈلز. Structural model refers to the formal pattern of the relationship between people and organization. It expresses the ways in which individuals relate to each other in order to achieve organizational objectives. Structures mean structures. Principal سے لے کے class 4 تک اور CEO صاحب سے لے کے نیچے تک principal تک اور secretary سے لے کے education minister سے لے کے نیچے تک یہ سارا ایک structure بنتا ہے. اور ہر اسٹرکچر جو ہے وہ کامن پریکٹس کے ساتھ یا کامن ایفرٹ کے ساتھ اس گول کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو تمام آرگنائزیشنز کے لیے سیٹ کیے گئے ہوتے ہیں.
بیکر اینڈ کوگان اسٹرکچرل ماڈلس کے اندر کی کیا خصوصیات ہیں؟ یہ کہتا ہے جی سینٹرل لیول انکلوڈنگ دا ویریس نیشنل اینڈ لوکل اتھارٹیز ہو آر بٹوین دیم چارج ود اوور آل پلاننگ ریسورس ایلوکیشن اینڈ مانیٹرنگ آف دا اسٹینڈرڈس. اسٹرکچر سے مراد میں نے یہ بھی بتا دی, یہ بھی اسی کی ڈیٹیل ہے کہ یہ ان سارے پارٹس کو جو مختلف قسم کی اتھارٹیز پہ مشتمل ہیں, جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, وہ نیشنل سے لے کے لوکل تک ہیں. اور یہ جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, یہ پلان کرتے ہیں, ریسورس ایلوکیشن کرتے ہیں, مانیٹرنگ آف دا اسٹینڈرڈس کرتے ہیں, فیڈ بیک لیتے ہیں اور کلیکٹیولی اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انسٹیٹیوشن ایز ڈیفائنڈ ان دا لائن کنوینشن, ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ انسٹیٹیوشن سے مراد جو ڈیسائیڈ کر دیا گیا ہے کسی آرگنائزیشن کو لا کے اندر کہ اسکول سے کیا مراد ہے, اسپیشل ایجوکیشن اسکول سے کیا مراد ہے, اسپیشل ایجوکیشن سینٹر سے کیا مراد ہے. Decision which corresponds with the departments of the features are the faculties in colleges and departments and pastoral units in the school. Individual level comprises teachers, students or pupils and support staff. Focus mainly on the teachers because it is the who normally play the main role in shaping academic and curricular policy. یہ کچھ ٹرمز ہیں جو ہم اسٹرکچر ماڈل کے اندر, یہ سارے ماڈلس کے اندر یا لا کے اندر پڑھتے ہیں اور ان سب کو ہم جانتے ہیں. System models. System theories emphasizes the unity and integrity of the organization and focus on the interaction between its components, parts and with the external environment. These models stress the unity and coherence of the organization. System theories are usually categorized as either closed or open in terms of the organization's relationship with environment. یہ ہم پیچھے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ سسٹم ماڈل جو ہے وہ کس طرح کے ہوتے ہیں. ہم نے سسٹم تھیوری پوری پڑھی ہے کہ وہ کس طرح سے جو پارٹس ہیں وہ اپنے سارے پارٹس مل کے جو ہیں وہ ایک سسٹم بناتے ہیں, اور سسٹم پھر یا کلوز ہو سکتا ہے یا اوپن ہو سکتا ہے. اس کی ڈیٹیل ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں. بیوروکریٹک ماڈل, اس سے بھی ہم سارے لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں, ہمارے ہاں یہ رائج ہے, کافی ساری دنیا میں یہ رائج ہے کہ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ آف دا فارمل ماڈلز, دا پیور ویژن آف دا بیوروکریٹک ماڈل از ایسوسیٹڈ ود اسٹرانگلی ود دا ورک آف دا ویبر, who argued that formal organization bureaucracy is the most efficient form of a management. یہ ویبر نے سب سے پہلے بیوروکریٹک ماڈل دیا تھا انڈسٹری ریولوشن کے بعد غالباً. تو اس کے اندر یہ پیورلی وہ کہتا ہے کہ جو سب سے ایفیشینٹ پارٹ آف اینی مینجمنٹ ہے وہ بیوروکریسی ہوتی ہے, جو گورنمنٹ کی فنکشنری ہے, جو سارے کام سر انجام دیتی ہے. ہمارے ہاں بھی یہی ماڈل ہے, ساری گورنمنٹ جو ہے وہ بیوروکریسی ہی چلاتی ہے. اس کے کیا فیچرس ہیں؟ It stresses the importance of the hierarchical authority structure with formal chains of command between the different positions in the hierarchy. یہ بڑی سختی سے اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ اتھارٹی جو ہے وہ ہیرارکل ہوتی ہے, ٹاپ ٹو باٹم عام طور پہ یہ کام کرتی ہے, اور جتنے اس کے ہیرارکی جتنی ہے مختلف پوزیشنز کی, ان کے اندر چین آف دا کمانڈ موجود ہے کہ کوئی اس کو بائی پاس نہیں کر سکتا. اٹ ایمفسائزز دا گول اورینٹیشن آف دا آرگنائزیشن, یہ بڑی پیورلی گول اورینٹیشن ہے, اس سے آگے پیچھے یہ نہیں ہٹتی. اٹس جسٹ اے ڈویژن آف دا لیبر ود اسٹاف اسپیشلائزنگ پرٹیکولر ٹاسک ایز بیسس آف دا ایکسپرٹیز. its decision making is governed by the rules and regulators rather than personal initiative. Emphasize personal relationship between staff and with the client. The recruitment and career progress of staff are determined on the merit. یہ ہمیشہ رولز پہ چلاتی ہے, اس کو لیبر آف دا ڈویژن کرتی ہے, مختلف لوگوں کے کام بانٹے ہیں, پرنسپل کیا کرے گا, اس کے اوپر والا کیا کرے گا, اس سے اوپر والا کیا کرے گا. جو جتنے ڈیسیجنس ہیں وہ رولز اینڈ ریگولیشنس کے مطابق کرتے ہیں. پرسنل کوئی بندہ ڈیسیجن نہیں کر سکتا, ہمیشہ پرسنل ریلیشن شپ جو ہے اس پہ انٹر پرسنل ریلیشن شپ پہ کرتے ہیں. اسٹاف اور جو کلائنٹ ہے اس میں وہ امپرسنل ہوتے ہیں, لاس پہ بلیو کرتے ہیں. یہ جو ہے ڈیموکریسی یا جو ہیومن بیسز ہے اس پہ زیادہ بلیو نہیں کرتے. ریکروٹمنٹ اور پروگریس جو ہے وہ میرٹ پہ کرتے ہیں. ریشنل ماڈلز, ریشنل اپروچز ڈفر فرام other formal models in that they emphasizes managerial process rather than organizational structure or goals process of the decision making. Rational model جو ہے یہ عام طور پہ مینیجریل جو ہے یا جو اس کا اسٹرکچر ہے یا گولز ہیں اس پہ یہ زیادہ بلیو نہیں کرتے. یہ لاجک پہ بلیو کرتے ہیں, انیشیٹو لیتے ہیں, ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس کے دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں.
یہ اس کے کچھ سٹیپس ہیں. پرسیپشن آف دا پرابلم اور چوائس آف دا اپرچونٹی. سب سے پہلے یہ جو ماڈل ہے یہ پرسیپشن آف دا پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کون کون سی چوائسیز موجود ہیں. پھر اس پرابلم کو انالیسس کرتا ہے, ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے. پھر اس کے جو الٹرنیٹیو سلوشن ہیں وہ ڈھونڈتا ہے, 1 2 3 4 5 6 جتنے سلوشن ہو سکتے ہیں ان کو ڈھونڈ کے رکھتا ہے. پھر مانیٹرنگ اور ایویلویشن کرتا ہے اور افیکٹونیس آف دا چوزن اسٹریٹجی کرتا ہے. امپلیمنٹیشن آف دا ان سب مختلف قسم کے جو آلٹرنیٹیو ڈھونڈتا ہے سلوشن کے, ان میں سے جب بیسٹ جو ہے اس کو چوز کرتا ہے. پھر اس کو مانیٹر ایویلویٹ کر کے دیکھ لیتا ہے اس کی افیکٹونیس. پھر اس کو جو موسٹ امپورٹنٹ سلوشن ہے وہ کر کے پھر اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے اور آخر پہ جا کے اس کی مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن ہوتی ہے. تو یہ جو ہے یہ ریشنل ماڈل ہے, یہ سب سے بیسٹ ماڈل ہے آج کل کے دور میں کہ جی جو پرنسپل ہے, جو مینیجر ہے, وہ خود اس قابل ہو کے مسئلے کو سمجھے, لوگوں کی رائے لے, اس کے ڈاٹا اکٹھا کرے, پرسیو کرے جو سب سے بیسٹ حل ہے اور ود لیس اکنامیکل ایکسپینڈیچر جو ہے وہ حل ڈھونڈ کے اس کو امپلیمنٹ کرے اور اس کو پھر ساتھ ساتھ مانیٹر ایویلویٹ بھی کرے تاکہ اس کے افیکٹو ریزلٹس جو ہیں وہ لیے جا سکیں. Hierarchical model stress vertical relationship within the organization and accountability of leaders to external sponsors. It emphasizes with particular reference to the authority and responsibility of the manager at the apex of the structure. یہ عام طور پہ ورٹیکل ریلیشن شپ پہ بلیو رکھتے ہیں, مثلاً پرنسپل سے ٹیچر, ٹیچر سے جو ہائر لیول کے ٹیچر, پھر اس سے نیچے, پھر اس سے نیچے, پھر کلاس 4, اور ہر مرحلے پہ یہ اکاؤنٹیبلٹی پہ بلیو رکھتے ہیں اور مینیجر جو ہے وہ بھی ہیلڈ اکاؤنٹیبل جو ہے وہ ہوتا ہے. It emphasizes vertical communication patterns. Horizontal communication also plays a part in hierarchy for coordination rather than management. Central to the hierarchical model is the concept of accountability. یہ ورٹیکل کمیونیکیٹ کرتے ہیں ہمیشہ, ٹاپ ٹو باٹم ان کی کمیونیکیشن ہوتی ہے, سم ٹائم باٹم ٹو ٹاپ بھی ہوتی ہے, لیکن وہ صرف کنسلٹیشن کے طور پہ ہوتی ہے. فیصلہ ہمیشہ ٹاپ یا ایپیکس جو اتھارٹی ہے وہی کرتی ہے. ہاریجنٹل بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں لیکن وہ صرف وہی بات ہے کہ کوآرڈینیشن کے لیے ہوتی ہے, اس میں فیصلہ سازی جو ہے اس کا اختیار نہیں ہوتا. اس میں جو اہم رول ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی, ہر مرحلے پہ ہر ہیرارکی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا ہے. آپ فارمل ماڈلز کا ساتھ کو اکٹھا کر کے دیکھ لیں. فارمل ماڈل جو عام طور پہ گولز پہ بناتے ہیں, اسٹرکچر پہ بلیو رکھتے ہیں, انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور ساتھ لیڈرشپ اس طرح سے ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ اس کی پکٹوریل ڈائیگرام ہے ان تینوں سارے فارمل ماڈلز کی کہ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں. مینیجریل لیڈرشپ. Managerial leadership assumes that focuses of the leaders ought to be on the functions, tasks and behaviors, and if these functions are not carried out competently, the work of the authors in the organization will be facilitated. According to the Dressler, traditionally the principal's role has been clearly focused on management responsibility, managerial functions for a school principal. تو یہ لیڈرشپ اور مینجمنٹ میں تھوڑا سا فرق ہے, یہ ہم پیچھے دیکھ آئے ہیں. تو یہ بھی ایزیوم کرتے ہیں لیڈر بھی کہ جو وہ فنکشنز کرتے ہیں, ٹاسک کرتے ہیں, بیہیویئرس شیپ کرتے ہیں اور سارے کام جو ہے وہ کمپیٹنٹلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکے. یہ کام کیا کرتے ہیں پرنسپل جی؟ سپرویژن کرتا ہے, ان پٹ کنٹرول کرتا ہے, ہیرارکل بیہیویئر کنٹرول کرتا ہے, آؤٹ پٹ کنٹرول, سلیکشن, آرگنائزیشن, نان ہیرارکل, انوائرمنٹل کنٹرول. تو یہ مختلف قسم کے اس کے رولز ہیں ایز اے پرنسپل کی, ایز اے لیڈرشپ. According to the Cadwell, managers and leaders of self-managing schools must be able to develop and implement a cycle process. یہ کام کرتا ہے, وہ گول سیٹ کرتا ہے, وہ گول سیٹ کے پھر اس کو اس کے جو حل ہے, پروسیجر ہے وہ کرتا ہے. وی شوڈ بی ڈن فرسٹ, اس کی جو اسٹیپس ہیں وہ بنا لیتا ہے. بنانے کے بعد پھر اس کا جو بیسٹ حل ہے اس کو پلان کرتا ہے. پلان کرنے کے بعد پھر اس کا بجٹ دیکھتا ہے. بجٹ دیکھنے کے بعد پھر اس کو وہ امپلیمنٹ کرتا ہے, اور امپلیمنٹ کرنے کے بعد اس کو ساتھ ساتھ ایویلویشن کرتا ہے. پھر لکھتا ہے کہ یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, ویری گڈ ہے, سیٹسفیکٹری ہے, مارجنل ہے یا انسیٹسفیکٹری ہے. تو یہ کام جو ہے وہ سیلف مینیجنگ اسکول جو ہے وہ سارے کرتے ہیں. Collegial models includes all those theories which emphasizes that power and decision making should be shared among some or all members of the organization who are taught to have a shared understanding about the aims of the institutions. یہ ہمارے عام طور پہ یہی ماڈل ہے, یہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ شیئرڈ
ہونی چاہیے. خاص طور پہ ان لوگوں کو شامل ضرور کرنا چاہیے جن کے ذمے وہ کام لگنا ہے یا جن کے لیے ہم جنرلائز کرنے جا رہے ہیں وہ کام کسی بھی انسٹیٹیوشن کے آبجیکٹیوز کا. اس کے فیچر کون کون سے ہیں؟ دے آر اسٹرانگلی نارمیٹو ان اورینٹیشن. کالجیل سیمس ٹو بی پرٹیکولرلی اپروپریٹ فار اسکول اینڈ کالجز دیٹ ہیو سگنیفیکنٹ نمبرز آف دا پروفیشنل اسٹاف. ہمارے یہاں یہ بہت عام استعمال ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ جو کلیکٹیو وزڈم ہے اس کو دیکھتے ہوئے چند ایک لوگوں سے یا سارے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں اور پھر ہم کسی بیسٹ حل کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنے آبجیکٹیو جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. ٹیچرز possesses authority arising directly from their knowledge and skill. They have the authority of the expertise. Assume a common set of values held by the members of the organization. The size of decision making is an important element in collegial management. Collegial models assume that decisions are reached by the consensus. ٹیچر جو ہیں وہ ہم عام طور پہ کرتے ہیں ایسے ہیں کہ جس کی جو اسکل ہے اس کو اسی طرح کا کام دے دیتے ہیں اور اسکل سے اتھارٹی جو ہے وہ ڈرائیو ہوتی ہے اس کے اندر. یہ سارے کامن ویلیوز جتنے ممبرز ہیں کامن ویلیوز سب کی ایک جیسی ہی ہوتی ہیں اور ڈپینڈس کرتا ہے کہ ہم کیسے ڈیسیجن میکنگ کریں. یہ بڑا ضروری ہے کہ کتنے لوگوں کو شامل کیا جائے اور کتنے لوگوں کو شامل نہ کیا جائے. سم ٹائم سارے لوگوں سے جب مشورہ کرتے ہیں تو کام صحیح نہیں ہوتا. چند ایک سے سب سے مشاورت کر لیں لیکن فیصلہ سازی میں صرف 2-4 لوگ جو ہیں وہ تبھی کوئی کام اچھی طرح سے ہو سکتا ہے. ڈیسیجنز آر ریچڈ بائی دیٹ کنسنسس ہم عام طور پہ ڈیولپ کر لیتے ہیں اداروں کے اندر تاکہ کوئی اس طرح کی جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ امپلیمنٹیشن کے دوران نہ ارائز ہو. کالجیل لیڈرشپ ماڈلز ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ یہ اسی کا ایک ماڈل ہے کالجیل کا ہی. ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ یہ کیا کرتی ہے جی؟ بلڈنگ اسکول ویژن, اسٹیبلش اسکول گولز, پرووائڈنگ انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن, آفرنگ انڈیویجولائز سپورٹ, ماڈل بیسٹ پریکٹسز اینڈ ویلیوز, demonstrating high performance expectations, creating productive school culture, developing structures to foster participation in the school decision. یہ دیکھ لیں یہ وہی ماڈلس ہیں جو ہم عام طور پہ ہم لگاتے ہیں. ٹرانسفارمیشنل کا مطلب یہی ہے کہ ہم خود سے ہی ساری چیزیں جو پرنسپل ہے اسٹاف ہے وہ ٹرانسفارم کرتا ہے اور ٹرانسفارمیشن اوپر سے لے کے نیچے تک جاتی ہے اور سارے لوگ اس کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں. یہ سارے کامن سے کریکٹرسٹکس ہیں, یہ کامن سے کام ہیں جو ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کرتی ہے. Participative leadership, participation will increase school effectiveness. Participation is justified by the democratic principles. In context of site-based management, leadership is potentially available to any legitimate stakeholders. Participative means participation جس میں میکسیمم کروائی جاتی ہے اور اسی پارٹیسپیشن کی بنیاد پہ ہی اسکول جو ہے وہ افیکٹو ہو جاتے ہیں. Interpersonal leadership, much of the teachers' day is taken up in the intensity of the relationship, understanding the changing nature of the relationship with young students, the changing context of their lives, and developing appropriate and effective response to both their personal and academic needs are requires constant reflection and adjustment. Interpersonal means principal کا ٹیچرز کے ساتھ ریلیشن شپ, ٹیچر کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ اور اسی طرح پرنسپل کا اپنی ہائر ہیرارکی سب کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ اسکل بھی ہمیں آتی ہو کیونکہ ہماری ضرورتیں روز روز بدلتی ہیں. طلباء کی ضرورتیں, طلباء کی مشکلات, اسی طرح سے پرنسپل کی ضرورتیں, پرنسپل کی مشکلات جو ہے آئے روز اس کے اندر چینجنگ آتی رہتی ہیں. تو انٹرپرسنل لیڈرشپ اسکل جو ہے یہ بھی اگر پرنسپل کے اندر ہے اور وہ سارے بچوں کے اور اسٹوڈنٹس کی اور ہماری ہائر ہیرارکی جو ہے وہ پرنسپل کی اور ٹیچرس کی مشکلات کو سمجھتے ہوئے جو حل نکالیں گے وہ انٹرپرسنل لیڈرشپ کے اندر آتا ہے. پولیٹیکل ماڈل جس سے بھی ہم سارے لوگ واقف ہیں, embraces those theories which characterize decision making as a bargaining process. Political model in school and other institutions are often described as a micro politics. یہ ہمارے اسکولوں اداروں کے اندر بھی ہوتا ہی ہے. پولیٹیکل ماڈل عام طور پہ نیشنل لیول پہ ہم کرتے ہیں کہ جی یہ چونکہ پولیٹیکل ہمارا سسٹم پولیٹیکل ہے تو طاقت جو ہے وہ ایز اے پولیٹیکل ممبر کسی بھی ادارے کا یا ہونے سے وہ حاصل کرتے ہیں اور زیادہ تر میکسیمم ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ وہاں پہ ہی ہوتی ہے. اداروں کے اندر بھی پولیٹیکل ماڈل جو ہے استعمال ہوتا ہے. ہم بارگین کرتے ہیں, ہم پولیٹیسائز کرتے ہیں چیزوں کو اور وہاں سے پھر فیصلہ سازی کرتے ہیں. اور اداروں کے اندر جو پولیٹیکل ماڈل ہے یہ مائکرو پولیٹکس کہلاتا ہے. اس کے فیچرز کون کون سے ہیں؟ They tend to focus on a group activity rather than an institutional as a whole.
ग्रुप्स बन जाते हैं, पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटियों के अंदर या बड़े इदारों के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा मौजूद है, छोटे स्कूलों में भी होते हैं आमतौर पे प्रिंसिपल की पसंद का ग्रुप, किसी पॉलिटिकल जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मौजूद है पॉलिटिशियन, उसकी पसंद का ग्रुप जो है वो बन जाते हैं. पॉलिटिकल मॉडल्स आर कंसर्न विद द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप्स. ये ग्रुप्स के इंटरेस्ट पे बिलीव करता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता. दे स्ट्रेस द प्रेवलेंस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, और आमतौर पे ये समझते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट है और कॉन्फ्लिक्ट का ये बायस बनते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट आमतौर पे ये खुद प्रोड्यूस करते हैं इदारों के अंदर. Assume the goals of the organization are unstable, ambiguous and contested. Decision within the political areas emerge after a complex process of bargaining and negotiation. The concept of power is central to all political theories. The outcome of the decision-making process are likely to be determined according to the relative power of the individuals and the interest groups. ये नाम से ज़ाहिर है ग्रुप बनते हैं, ग्रुप फिर अथॉरिटी के साथ बारगेन करते हैं, फिर किसी न किसी डिसीजन पे पहुंच जाते हैं, और हमेशा ये इसी तरह से ही काम करते हैं. There are 6 significant forms of the power element to the schools and colleges. किस तरह की पावर्स हो सकती हैं किसी अदारे के अंदर? पोजिशनल पावर है, जैसे प्रिंसिपल है, अथॉरिटी ऑफ द एक्सपर्टीज है, किसी को जो एक्सपर्ट है किसी काम का बहुत ज़्यादा, फिर उस पर भी ट्रस्ट करना पड़ता है. पर्सनल पावर है, कंट्रोल ऑफ द रिवॉर्ड्स है, कोर्सिव पावर है, जबर के साथ भी हम कई दफ़ा फैसले करवा लेते हैं. कंट्रोल्स ऑफ द रिसोर्सेज है कि किसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं किसी अदारे के अंदर, तो वो उतना ही मैनेजमेंट में इफेक्टिव होता है. जैसे आमतौर पर क्लरिकल स्टाफ्स को समझा जाता है कि बाबुओं के पास बड़ी ताकत है जी, पैसे सारे चूंकि बाबुओं के पास है तो इसलिए वो रिसोर्सेज सारे उनके पास हैं तो वो ज़्यादा ताकत वाले. 6 फॉर्म ऑफ द पावर्स, ये भी कुछ पार्ट्स हैं जो मॉर्गन वगैरह ने बताई हैं. फिजिकल पावर है, डेवलपिंग अलायंस एंड नेटवर्क है कि नेटवर्क इतना कई दफ़ा मजबूत हो जाता है कि उससे निकलना मुश्किल है, ये वो कई दफ़ा बड़ा फ़ायदेमंद होता है मैनेजमेंट के लिए. Access and control of the agenda, control of the meaning and the symbols, control of the boundaries, gender and management of the gender relations. ये भी पावर्स की कुछ किस्में हैं जो मैनेजमेंट के अंदर होती हैं. Transactional leadership is the leadership in which relationship with the teachers are based upon exchange of some valued resources. It is more potent and complex and occurs when one or more teachers engage with the others in such a way that administrators and teachers raise one another to higher level of the competence and dedication, motivation and morality. Transactional नाम से ज़ाहिर है कि ये वो लीडरशिप है जिसमें टीचर्स जो है रिलेशनशिप विद द टीचर्स आर बेस्ड अपॉन एन एक्सचेंज ऑफ सम वैल्यूड सोर्सेज. वो एक दूसरे की एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हैं, वो एक दूसरे की एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाते हैं, रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाते हैं. तो इस तरह से वो कॉमन गोल जो है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं. अज़ीज़ तालिब इल्म, मुझे कभी उम्मीद है कि आपको ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो मैनेजमेंट के मॉडल्स हैं सबका एक बर्ड आई व्यू मैंने दे दिया है. उम्मीद है आप इसको मज़ीद स्टडी करेंगे तो ज़्यादा बात क्लैरिटी आ जाएगी. अल्लाह हम सब का हामी नासर हो.